جب میرے دائیں اور بائیں جابر اور بابر دو بھائی ہیں، فرانس اور تھائی لینڈ کی لگژری لائف گزار کے پاکستان کی خدمت کرنے پاکستان پہنچے اور ایسی خدمت کر ڈالی کہ جس کا آپ خواب و خیال بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ایک طرف وہ پاکستانی ہے جو کوڑے کے پہاڑ کو اپنے ارد گرد انوائرمنٹ میں گندگی اور غلاظت اور آلودگی پھیلاتے دیکھ رہے ہیں اور اس کا کچھ کر نہیں سکتے، اور ایک طرف یہ دونوں بھائی ہیں جنہوں نے اسی آلودگی کو ایگریکلچر ویسٹ کو جمع کیا اور اس کو پراپر یوٹیلائز اس طریقے سے کیا کہ نہ صرف فضا کی آلودگی کو ختم کیا اور فضا کو صاف کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور بلکہ اللہ نے پھر ایسی رحمت ڈالی کہ وہی ان کا بزنس بن گیا، اور ایسا بزنس کہ ون مین آرمی کے طور پہ پاکستان میں یہ دونوں بھائی ابھرے۔ تو بلا تاخیر بلا تمہید آج ان کی کہانی انہی کی زبانیں سنتے ہیں۔ ایکسپیریمنٹ کا جو عرصہ تھا وہ کتنا تھا؟ وہ تقریباً آپ کہہ لیں 1 سال۔ اچھا سر، یہاں پہ میرے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو آپ نے اکٹھا کیا جب آپ وہ کام کر رہے تھے، لوگوں کی طرف سے کیا خیالات تھے، لوگوں کے کیا جذبات تھے، آپ نے ان چیزوں کو اکٹھا کرنا جس کو کوڑا سمجھا جاتا ہے، کیسے وہ فیلنگ کیا تھی اور کون کون سی چیزیں تھیں جن کو آپ نے جمع کیا؟ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں بالکل بیکار سمجھی جاتی ہیں اور جن کا کوئی وجود نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے بنایا۔ یہ ایگریکلچرل ویسٹ میں آپ کی جو چند چیزیں آ جاتی ہیں جس میں گندم کا حسک ہے، چاول کا حسک ہے، جو بھی آپ کو ایگریکلچر ویسٹ کا ویسٹ نظر آیا آپ نے ڈال دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو فروٹ کورز ہیں وہ بھی اس میں استعمال ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹ کورز۔ اچھا ویورز، اب اسی سیشن کا دوسرا حصہ دوسرے بھائی جابر سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس میں کیا کلیدی کردار ادا کیا۔ تو آپ نے اتنا بڑا چیلنج کیسے فیس کیا کہ پاکستان لیول پہ اپنا برانڈ نہ صرف منوایا بلکہ دور دراز تک آپ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے؟ اور گھر کے اوپر اس نے ایک چھوٹی سی لیب بنائی ہوتی تھی، تو یہ اوپر لگا رہتا تھا، نہ نیچے آتا تھا۔ کہتا ہے انشاءاللہ بھائی آپ ٹینشن نہ لیں، بہت ایک زبردست چیز جو نا میں بنا رہا ہوں۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد جب اس نے مجھے اپنی پروڈکٹ کا متعارف کرائی، پریکٹیکلی اسے مجھے چیک کروایا، تو بتایا کہ بھائی یہ دیکھیں جی میں نے ایک چارکول تیار کی ہے اور ایسی چیزوں سے میں نے کوئلہ تیار کیا ہے جو کہ ہمارے پاکستان میں ضائع کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایگریکلچرل ویسٹ جو کہ ہمارے ملک میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، باقی یورپ میں ہم لوگ دیکھ۔ تو پھر یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ جب میں نے دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اب بھائی نے تو ایک بڑی زبردست پروڈکٹ ماشاءاللہ بنا لی اور ایسی چیزوں سے جو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے اس پہ جو نا وہ ورکنگ شروع کر دی۔ بابر نے مختلف مشینیں، میں نے بھی اسے گائیڈ کیا، کافی چیزوں کو ملا کے نا ہم نے کوئی ایسی مشین بنائی کہ اس کو ایک اچھی شیپ میں لے کے آئیں، کیونکہ ویسے تو اس نے ہاتھ سے بنائی تھی ساری چیزیں۔ پھر جب مختلف مشینوں کو اکٹھا کیا تو ہم نے اس کو مشین کو ایک تیار کر کے، تو جب ہم اس کو شیپ میں لے آئے تو اس کو پھر جو ہمارا ایکسپیریمنٹ کمپلیٹ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج تھا یہ تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ یار ایسی زبردست پروڈکٹ ہے، اس پروڈکٹ کو ہم پاکستان میں لانچ، ایندھن ویسے ہی کم ہو رہا ہے، گیس ویسے ہی ختم ہو رہی ہے، تو کوئلہ پاکستان کے لیے ایسی چیز ہے جو بہت ساری انڈسٹری میں یوز ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی ماحولیاتی دوست کوئلہ تھا۔ ہمارے بہت ہی محسن دوست کے جنہوں نے ہمیں کال کی، انہوں نے ہماری ویڈیو دیکھی اور انہوں نے کہا کہ یار یہ بچے بہت کام کر رہے ہیں اور ایسا کام کہ جو پاکستان کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ آپ ہمارے پارٹنر بھی ہیں اور ایز اے چیف ایگزیکٹو سمجھ لیں کہ ہم نے ان کو جو نا بنایا۔ کوئلہ یا چارکول جس کو آپ کہتے ہیں، یہ وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ جس کا متبادل پاکستان میں نہ ہو۔ پاکستان میں آلریڈی پہلے بھی کوئلے کی تو ایک دو فارم بلکہ موجود ہے، ایک لکڑی کا ایک پتھر کا کوئلہ۔ اس کوئلے میں اور ان دونوں فارمز میں فرق کیا ہے جو میرے دیکھنے والے سوچنا اور دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا، کیونکہ آلریڈی ماشاءاللہ وہ بھی تھائی لینڈ میں رہ چکا تھا، تو میں بھی یورپ جیسے ملک میں رہ کے آیا تھا، تو وہاں پہ جب ہم لوگ باربیکیوز کرتے تھے یا مختلف جو نا کوئلے کے حوالے سے پروڈکٹ یوز ہوتی تو بڑی یونیک سی صاف ستھری پروڈکٹ تھی۔ تو تب ہمارے ذہن میں تھی کہ یار یہ کیا چیز ہے، پولوشن جو نہیں پھیلاتی، دوسرے نمبر پہ جتنے بھی پاکستان کے ایگریکلچر ویسٹیج ہے جس کو ہم لوگ عام طور پہ ضائع کر دیتے ہیں، کوئی بھی فصل جب اگتی ہے اس کے جو سرکنڈے ہوتے ہیں ہم ضائع کر دیتے ہیں، کسی بھی جو فروٹ ہیڈز ہوتے ہیں اس کو ہم جلا دیتے ہیں، ایک تو اس کو ضائع کرتے ہیں اور جلا کے مزید پولوشن پیدا کرتے ہیں، اور پھر سمجھ لیں کہ ابھی ویسے بھی اتنا کمپٹیشن ہے کہ یہ پوری دنیا میں آلریڈی یہ بزنس شروع ہو چکا ہے۔ سامنے ایک ہوش ربا انکشاف یہ ہوا کہ 3 گھنٹے سے پلس وہ کوئلے جلتے رہے
اور اپنے اسی ہی ردم میں جلتے رہے، جو کہ ایک بہت بڑی خاصیت ہے۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو لکڑی کا کوئلہ جہاں آپ 10 کلو جلائیں گے، یہ کوئلہ 5 کلو کا وہ ریزلٹ آپ کو دے گا۔ سر پرائز کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اس کی پرائزز کیا ہیں، اور آپ کے یہاں یہ جو سامان تیار ہوتا ہے، یہ کوئلہ تیار ہوتا ہے، یہ کن کن پروسیس سے گزر کے تیار ہوتا ہے؟ سب سے بڑی چیز کہ پاکستان کی گرینری جو ہے نا وہ ختم ہو رہی ہے، واقعی ٹھیک ہے۔ اس میں اس کوئلے کی جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ کوئلہ کیوں بنایا، کیونکہ جتنی بھی فار ایگزامپل آپ نے اگر 100 ٹن لکڑی جلائی ہے نا، تو آپ کو 100 ٹن لکڑی جلانے کے بعد 20 ٹن کوئلہ جو ہے نا وہ آپ کو پرووائڈ ہوتا ہے۔ اٹس مین کہ 80% جو ہے نا وہ آپ کی لکڑی ضائع ہو رہی ہے، آپ کے ملک کے جنگل کٹے جا رہے ہیں، جنگلات ضائع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 20 ٹن لکڑی کے لیے 100 ٹن جو ہے نا وہ لکڑ کو ضائع کر کے پھر کوئلہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایز کمپیئر ٹو آپ دوسرے یورپ کنٹریز میں چلے جائیں، کینیڈا، امریکہ یا اور انڈیا جیسا ممالک بھی اپنے ایگریکلچرل ویسٹ کو ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ بھی یہ چیز۔ ہاں پاکستان میں یہ کام کیوں نہیں ہو، بس اسی سوچ کو لے کے جب ہم چلے تو ہماری سوچ کے عین مطابق ہمیں جو ہمارے بزنس پارٹنر ملے، انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یار بچے ایک بڑا اچھا کانسیپٹ لے کے آئے ہیں، تو کیوں نہ ان کو جو ہے نا ان کی ہیلپ کی جائے۔ تو سر یہاں پہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس بلک میں جو پرچیز کرتے ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں، کہاں کہاں یہ یوز کیا جاتا ہے، اور کوالٹی بیسس پہ اگر ہم بات کریں تو ایک ہی طرح کا تیار کرتے ہیں یا کہ اس کی مختلف کوالٹیز ہیں جو آپ تیار کر رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا ہے۔ اس میں ہم 3 طرح کے جو ہے نا وہ چارکول تیار کر لیں۔ فرسٹ آف آل اس کو ہم انڈسٹریل، کیونکہ اس وقت پاکستان کی انڈسٹری میں کوئلہ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈلی ہم اس کو ڈومیسٹک لیول پہ جو نا گھروں میں کمرشلائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ گھروں میں بھی جس طرح سے، کیونکہ گھروں میں جب انگیٹھی وغیرہ یا کوئلہ جلانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک بڑا بندے کو 2 گھنٹے 15-20 منٹ گھنٹہ جو نا وہ کوئلوں کو باہر آ کے جلا کے اس سے جو کاربن ڈائی مونو آکسائڈز ہیں نا وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اندر نہیں اس کو جلا سکتے، ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے اگر کمرے میں وہ گیس بھر جائے تو۔ کیونکہ یہ اس کا جو را مٹیریل ہم اس کو پہلے سے کاربونائز کر کے اس کی بہت ساری جو کاربونائزیشن ہے اس میں اس کے بہت سارے جو نا وہ ایسڈ جو وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کو جب ہم کوئلے کی شیپ میں لے کے آتے ہیں تو اس کو بس 2 4 5 10 منٹ لگتے ہیں اس کو جلانے، باہر بے شک رکھ کے جلائیں۔ اس کے بعد آپ کو نارمل اپنے روم میں رکھ رہے ہیں اور اس کو آپ انجوائے کریں۔ صحیح ہے۔ اور پھر اس کی کوالٹی یہ کہ یہ عام کوئلے سے سستا پڑتا ہے، دوسرے نمبر پہ اس سے ہاتھ کالے نہیں ہوتے، تیسرے نمبر پہ یہ عام کوئلے سے 2 ٹائم جو نا وہ زیادہ جلتا ہے، یہ اس کی سب سے زیادہ بچت ہے۔ آپ کے مائنڈ میں کیا خیال آیا کہ آپ انہی کی پارٹنر بن گئے اور ان کی ٹیم کا حصہ بن گئے؟ ساجد صاحب، بیٹا ماجد صاحب اور ایک دوسرے میرے بھائی ہیں، تو انہوں نے جب ہم سب نے ان کی ویڈیوز دیکھی نا تو ہم دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ دونوں بھائی اپنے ملک پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے ان سے پوچھا تو یار یہ آپ سارا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کرنا تو چاہ رہے ہیں مگر جو لوگ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں یا جن کے ساتھ ہم ملاقات کر رہے ہیں نا وہ اس میں وہ تعاون کچھ صحیح نہیں کر رہے، ان کا اپنا فائدہ زیادہ سوچ رہے ہیں، اپنا فائدہ زیادہ سوچ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا اس طرح کا مائنڈ تھا ہی نہیں، ہم یہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ ہم یہ جو بزنس پروگرام ہے ان کو ہم نے بتایا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ جڑیں گے نا یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، ماشاءاللہ ہمارے دینی مدارس چل رہے ہیں، اس میں جو پرافٹ ہوگی وہ ساری ہم وہاں پہ صرف کریں گے۔ تو ماشاءاللہ پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری ڈیل ہوئی کہ بھائی آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، مجھے تو کام آتا نہیں ہے نہ میں کر سکتا ہوں، میں دعا ہی کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے لیے یا ملک پاکستان کے لیے کہ ہمارے ملک کے پاکستان جو ہے نا اس کے میں صاف ستھرا ماحول بن جائے۔ تو الحمدللہ وہ ماحول جو ہے نا یہ انہوں نے مائنڈ بنا لیا ہم کریں گے، سارا کچھ کریں گے۔ بس 1 سال ہو رہا ہے، 1 سال سے لے کے اب تک یہی سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بچے محنت کر رہے ہیں، آج محنت کا پھل ہمیں ملنا شروع ہو گیا ہے الحمدللہ۔ ہم کافی جگہ گئے ہیں، دیکھی ہیں، بہت زیادہ ہمیں اتنا اس کا رسپانس مل رہا ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ بچوں نے محنت کی۔ ساتھ میرے بھائی ساجد صاحب اور ماجد بیٹا جو ہے انشاءاللہ یہ بھی لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں، لوگوں کے مائنڈ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم ملک پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور دینی مدارس جو ہمارے اکثر جو ہے نا وہ پوری ورلڈ میں بدنام ہو چکے ہیں کہ یہ لوگ چندے مانگتے ہیں، یہ لوگ کسی سے مانگ کے مدارس چلا رہے ہیں، ہماری جماعتوں پہ ہمارے مدارس پہ فتوے اور بہت دہشت گردی کے جو ہے نا وہ
एजुकेशन लग रही है। एजुकेशन लग रही हैं, बहुत हमें तकलीफ़ हो रही है। सही बात है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हमें होती है। फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने जितने भी दीनी मदारस हैं उनको इस बलबूते पे फाइनेंशियली सपोर्ट करें और फिर उन मदारस में भी थोड़ा थोड़ा कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू कराएं कि जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनको टेक्निकल जो है ना वो चीज़ें सिखाएं, बिजनेस माइंड बने, ताकि वो भी कल को कारोबार करके अपने अपने इलाकों में जहाँ दीन का काम करें वहाँ फाइनेंशियली वो खुद भी स्ट्रांग हो। कि ये जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं लाहौर में, सियालकोट में पहाड़ लगे हुए हैं, छोटे होते हैं। हम इंशाल्लाह इसके बाद उन पहाड़ों का भी एक सोच रहे हैं प्रोग्राम ज़बरदस्त। वो हम एक मशीन बनवा रहे हैं कि वो जो पहाड़ हैं, वो जो कचरा है जिनसे लोग नफरत कर रहे हैं, धुआं फैल रहा है, लोगों का वहाँ रहना जो है वो मफलूज हो चुका है, हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट जो है चीज़ें होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, हम उसके लिए क्या कुछ करना चाह रहे हैं। कौन सा आज हमारी इस्लामाबाद में कुछ जगहों पे मीटिंग हुई तो वहाँ से अच्छा काफ़ी रिस्पांस मिला है। तो मेरा ख्याल में हमें इन फ्यूचर जो है वो इसमें कह लें कि हम इसकी मकदार को पूरा ही नहीं कर सकते जैसा लोगों का माइंड है। अभी अगर किसी को हमने चीज़ रखनी है उसके सामने तो वो उसको जला के हमने दिखाना है, उसका प्रैक्टिकली करके दिखाना है, तो वो इस हद तक सेटिस्फाई हो जाता है, वो कहता है जी आप हमें अभी इसका ऑर्डर दे दें। ज़बरदस्त। तो आप खुद सोचें कि जब हम इसको बना के पूरे पाकिस्तान में, पूरी वर्ल्ड में हम देंगे तो लोग इससे कितना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अच्छा सर, आप मेरे देखने वालों को बताइएगा कि ये कोयला और चीज़ों से भी बनाया जा सकता था, आपने लोगों का कूड़ा इकट्ठा करने का ख्याल ये कैसे आपके माइंड में आया? सर दरअसल ये बात ऐसे है कि जब बाबर और जाबर भाई का हमारे पास ये आया ना प्लान, वाला साहब से बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि यार ये इस तरह से है, कुछ भाई आए हैं तो उन्होंने ये चीज़ तैयार की है। तो जैसे मेरा शुरू से ये ज़हन था कि मैंने जब आउट ऑफ कंट्री भी रहे हैं तो जब पाकिस्तान में आके ये हालात देख रहे, कहा यार ये सारी दुनिया साफ़ है, हमारे इधर ऐसा जो हालात वो क्यों है। तो जैसे उन्होंने बताया कि यार ये चीज़ इसी चीज़ को लेके कर रहे हैं कि सफाई भी होगी और लोगों की हेल्प भी होगी। जैसे भाई ने बताया कि हम इस्लामाबाद गए थे, वहाँ पे यकीन माने कि जो ईंटों के भट्ठे हैं वो बंद पड़े हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। जब उन लोगों के सामने जाकर हमने ये चीज़ रखी ना तो ऐसे कि जैसे एक भूखे को रेगिस्तान में पानी नहीं प्यासे को मिल जाता, ये खुशी थी उन लोगों के चेहरे पे कि यार जिस चीज़ के ऊपर पाबंदी लग रही है कि हम लोग इससे बेरोज़गार हो रहे हैं, हुकूमत ने इसके ऊपर जो है एलिगेशन लगा दिया जी आप नहीं कर रहे, ये पोल्यूशन फैल रहा है, ये वो, इस चीज़ से उन लोगों का रोज़गार भी बहाल होगा और जितनी भी गंदगी है उससे भी सफाया हो जाएगा। इससे यकीन माने कि आस पास के जितने इलाके हैं उनमें एक सेहत का जो माहौल है वो बड़ा बरकरार हो जाएगा, लोग खुशहाल होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा बाबर भाई, अब मेरे देखने वालों को बताइएगा, एक तो इसके फ़वाइद मज़ीद अगर आप बता सकें, और दूसरा ये भी बताइएगा कि आपकी इस यूनिट की प्रोडक्शन कितनी है पर डे की, और क्या कितनी ज़्यादा आप बना भी सकते हैं मज़ीद? जी बिल्कुल, हमारे इस यूनिट की प्रोडक्शन जो है इस वक्त 1.5 टन है पर 8 आवर की। तो क्योंकि वैसे तो हमारी ये प्रोडक्शन जितनी है ये हमारी पूरी हो ही नहीं रही, सिर्फ सियालकोट में ही नहीं पूरी हो रही, और हमारे पास माशाल्लाह से पेंडिंग ऑर्डर्स कम से कम 20 दिन तक के पेंडिंग ऑर्डर्स हमारे पास रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं और दुनिया कहाँ पे खड़ी है। हम कंपैरिजन छोटा सा मैं करूँगा कि दुनिया इस वक्त जो पहले जंग चल रही थी, ताकत की जंग, वो पहले एटम की थी कि जिसके पास एटम है वो सबसे बड़ी कुव्वत है। लेकिन अब जो जंग चल रही है, अब जंग चल रही है फ्यूल की कि जिसके पास फ्यूल है वो ताकत है। तो हमने तो पाकिस्तान को उस फ्यूल की रेस में खड़ा कर, हमारे पास 3 से 4 कस्टमर ऐसे आए हैं कि जिन्होंने हमें कहा है कि यार हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जबकि इसकी एक्सपोर्ट बंद है। हमने जब पता किया इसका तो एक्सपोर्ट इसकी बंद थी। बहुत हमने कोशिश की है कि भाई इसकी एक्सपोर्ट क्यों बंद है, तो मुझे ये पता चला कि यार ये फ्यूजनेबल प्रोडक्ट है इसलिए ये बंद है। जबकि पाकिस्तान में फ्यूल आ भी रहा है, पाकिस्तान में वो कोयला भी आ रहा है, पूरी दुनिया से, चाइना में, इंडोनेशिया, फ्रांस और इटली, यूरोप, सब जगह पे ये कोयला एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है और हो रहा है, और बहुत बड़ा बिजनेस है ये दुनिया। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि इस कोयले को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। सही, ज़बरदस्त। सर आप ये बताइएगा कि आपके ऑर्डर इस वक्त पाकिस्तान में कहाँ कहाँ डिलीवर हो रहे हैं, और छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कितना ऑर्डर आप सप्लाई कर सकते हैं या कर रहे हैं? हमारे पास से अगर आप ऑर्डर लेने की बात करते हैं तो कंटेनर्स तक के हमारे पास ऑर्डर हैं। इसके अलावा हमारे पास जो प्रोडक्शन है इसकी, उस हिसाब से हमारे पास
1 مہینے تک کے 20 دن سے 1 مہینے تک کے ہمارے پاس آرڈر آلریڈی رہتے ہیں، اور اس کی جو ڈیلیوری ہے ہم لوگ پورے پاکستان میں کر رہے ہیں۔ اچھا سر، ایک تو پرائز بتا دیجئے گا، کیونکہ ایک تو گھریلو ڈومیسٹک لیول پہ گھر میں یوز کرنے والا بندہ ہے، ایک فیکٹری میں، تو ان دونوں کے لیے ریٹس کیا کیا ہوں گے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کر کے پرچیز کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی بالکل، ریٹس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریٹ سب سے پہلے جب ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا کمرشلی تو ہم نے اس کا 50 روپے سے 60 روپے ریٹ رکھا تھا، لیکن جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا گیا کہ یار یہ ہماری پروڈکٹ کا اس طریقے سے یوز کر رہے ہیں، اور انہوں نے پھر ریٹ بڑھانا شروع کر دیے، تو آج عالم یہ ہے، ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے حالات جس طرح کے چل رہے ہیں، ابھی ہم نے اس وقت ہماری جو ریٹ ہے وہ 110 روپے پر کے جی کے۔ اور اس کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی شیئر کر دیجیے گا۔ کانٹیکٹ نمبر میرا بالکل آپ شیئر میں کر دیتا ہوں، 0300 6158661 0300 615 8661۔ جی بھی جابر بابر اور ان کی ٹیم تھی جنہوں نے پاکستان میں ایک بہت بڑا ٹرینڈ اور بہت بڑا جو گیپ تھا اس کو فل کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ساتھ قاری سمیع اللہ صاحب نے بہت بڑا تعاون کیا، اور ان کی ٹیم نے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایک اچھا سا کمنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حافظ اکرام کو دے اجازت، نئی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔